بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے سبق زکوٰۃ پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ زکوٰۃ کا معنی مفہوم جان سکیں، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت آگاہ ہو سکیں، زکوٰۃ کی فرضیت اور احکام سے واقف ہو سکیں، اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجمالی طور پر جان سکیں، زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات سمجھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا، بھرنا، نشو و نما پانا۔ اسی طریقے سے اصطلاح میں، یعنی کہ اصطلاحی معنی کیا ہوں گے زکوٰۃ کے؟ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد سال میں ایک مرتبہ اپنے مال پر مقررہ حصہ، جو طے شدہ حصہ ہے، یعنی کہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، یعنی کہ ایک سال میں ایک مرتبہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اسی طرح زمینوں کی پیداوار یعنی فصلوں پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام کی بنیاد جن ستونوں پر ہے اس میں کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ چیزیں شامل ہیں، جیسے ہم پچھلی کلاسز میں پڑھتے آئے، اور آج ہم زکوٰۃ کے متعلق جانیں گے کہ زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے، زکوٰۃ سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی کہ مال کی پاکیزگی کا سبب ہے، اس سے مال میں بے حساب برکت بھی ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا اہم حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جو کہ ہم نے ہر حال میں لازمی کرنا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں دولت کی گردش کا سبب زکوٰۃ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، یعنی کہ مال کی وہ کم از کم مقدار، وہ جو کوانٹٹی ہے جس تک پہنچنے کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ پھر صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں 7.5 تولے سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا، اور چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ 52 تولے 52.5، یا ان کے برابر نقد رقم جو ہم جو کیش یوز کرتے ہیں وہ۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں جانیں گے کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، اور قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کئی مرتبہ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سخت سزا یعنی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو۔ داغا جائے گا یعنی کہ وہ ان چیزوں سے پھر اس کو جلا کے آگ میں رکھ کے پھر انسان کے جسم پہ لگایا جائے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت مبارکہ سے ہم زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کس طریقے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی وعید سنائی ہے۔ مزید زکوٰۃ کے متعلق ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو، تو یہی لوگ اپنے مال کو اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکتیں دے گا۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے آیت مبارکہ میں پڑھا، آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ مصارف زکوٰۃ، یعنی کہ مصارف زکوٰۃ سے مراد ہے وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہو۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے پاس جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں، محتاجوں، کارکنان صدقات کا حق ہے۔ کارکنان صدقات جو صدقات کو جمع کرنے کے کارکنان ہیں ان سے متعلقہ، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف
قلب منظور ہو اور غلاموں کو اور آزاد کروانے میں، غلاموں کو آزاد کروانے میں، اور قرض داروں کو یعنی کہ ان کے قرضے ادا کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کرنے کے لیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے زکوٰۃ کے مصارف پڑھے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے مصارف کو ذہن نشین رکھیں کہ یعنی کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی ہے. ان میں فقراء، مساکین، محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے جو مسلمان ابھی ہوئے ہوتے ہیں، جو پہلے جن کا مذہب کچھ اور تھا اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے، غلام اور قیدی کو آزاد کروانے میں، قرض دار کا قرضہ ادا کرنے میں، فی سبیل اللہ کی راہ میں، مسافروں کے لیے. یہ زکوٰۃ کے مصارف تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے مال میں گردش ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ معیشت جو ہے وہ اس میں استحکام آتا ہے. اپ اینڈ ڈاؤنس نہیں آتے، بلکہ وہ ایک اچھے طریقے سے ایک معیشت جو ہے ہماری پروان چڑھتی ہے. دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا پھر کہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب. جب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو وہ پھر فلاح و بہبود کا ضامن ہوتا ہے. اسی طرح ضرورت مندوں کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے دل میں رحم دلی اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم پھر آخرت میں کامیابی کے لیے بھی یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس سے پھر یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور کفالت کا انتظام ہوتا ہے، جو کہ پھر ہماری سوسائٹی میں انقلاب برپا کرتا ہے، ایک پازیٹیو چینج آتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد، سوشل بینیفٹس کون سے ہیں جو ہم معاشرے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اسے معاشرہ کہتے ہیں. تو جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو جو افراد ہیں معاشرے میں، ان کے مابین محبت و اتفاق پیدا ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، انسان کی مال و دولت سے محبت اور لالچ میں کمی آتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت صرف مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے. تو جب وہ تقسیم کرتا ہے تو اس سے اس کے چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ میں اس جگہ لگاؤں یہ مال جہاں پہ مجھے پھر کل کو آخرت میں فائدہ دے. غربت، تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے. جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے زکوٰۃ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول بھی زکوٰۃ سے ہوتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، اس کے ہر حکم پر عمل کریں، اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، چاہے وہ بدنی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو. آپ نے ان MCQs کو فل کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں آپ کی پختگی ہو سکے کہ آپ نے کتنی توجہ سے سبق سنا. ٹرو آنسرز پر آپ کو ویل ڈن، شاباش. اور اگر کوئی آنسر غلط ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی اصلاح کیجئے. اور ایک اور ایکٹیویٹی کہ آپ نے ٹرو فالس یعنی کہ درست جواب اور ان اسٹیٹمنٹس کو پڑھنا اور درست اور غلط جواب کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ٹیلی کرنا ہے کہ آپ نے آنسرز جو لگائے ہیں وہ یہی ہیں. اسی کے ساتھ آپ کے لیے ایک اور ایکٹیویٹی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی. آپ نے ان کوشچنس کا آنسر دینا اور اس کے ساتھ اپنی پاکٹ منی سے جو آپ کو جیب خرچ ملتا ہے کچھ پیسے بچا کر یعنی کہ اس کو سیپریٹ کریں، اور پھر ان کو کچھ عرصے بعد کسی غریب لوگوں کو، آپ کے کوئی جاننے والے ایسے ہیں جو کہ جن کو ضرورت ہے پیسوں کی، ان کی مدد کریں. جزاک اللہ خیرا.